بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا وصال کا دن ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے صدقے سے تمام امت محمدیہ کی کامل بخش و مغفرت فرمائے اور آپ سلام اللہ علیہ کے تصدق سے اللہ رب العزت ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ دن ہم نے سورۃ الفاتحہ کی اس آیت مبارکہ پر اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہیں سے آغاز کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج کی گفتگو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے، تو آپ کی توجہ کی اشد ضرورت ہوگی۔ عزیزان گرامی، معزز ناظرین و سامعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اس لیے بھی کہا گیا کہ ہماری عبادت فرشتوں جیسی نہیں ہے۔ ہماری عبادت میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ہماری عبادت میں برے خیالات، وسوسے ہو سکتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کی حفاظت فرما، ہمیں بہترین عبادت کرنے والا بنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس لیے کہا گیا کہ ہم عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کے خواہاں بھی ہیں کہ وہ شیطان کے مقابلہ میں ہماری مدد فرمائے اور ہماری عبادت اس کے دست برد سے محفوظ رہے، شیطان کی شیطانیت سے محفوظ رہے۔ اس لیے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے تحت ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم نماز میں اللہ رب العزت سے مدد چاہ رہے ہیں، لیکن نماز سے نکل کر ہم اللہ رب العزت سے مدد چاہنے کی بجائے ہم اپنے معاملات سے پولیس کی مدد چاہتے ہیں، آرمی کی مدد چاہتے ہیں، اپنے سے بڑے امیر کی مدد چاہتے ہیں، کسی صاحب ثروت کی مدد چاہتے ہیں، کسی دولت مند کی مدد چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا میں رشتہ داروں کی مدد چاہتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی مدد چاہتے ہیں، بھائی میری مدد کر دو۔ تو کیا یہ قرآن کے خلاف ہوگا؟ نہیں، یہ قرآن کے خلاف نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل ہر قوت کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان القوۃ للہ جمیعا، یعنی تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن دنیا میں جو شخص
جس کی مدد کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتا ہے۔ تو ہر طرح کی مدد کا منبع اللہ ہی کی ذات ہے، خواہ وہ مدد ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب، مادی ذرائع کے ساتھ ہو یا روحانی ذرائع کے ساتھ ہو، وہ مالی طور پر ہو یا جسمانی طور پر ہو، وہ ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر، دنیا کا کوئی بھی غیر اللہ مدد کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اختیار سے مدد کرے گا۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرماتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ اس پر علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے استعانت اور مدد حاصل کرنے کے زمرے میں بہت کتابیں لکھ رکھی ہیں، بڑی ضخیم کتابیں لکھ رکھی ہیں کہ اللہ رب العزت مدد کرنے والا ذاتی ہے، باقی سب مدد کرنے والے اس کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ اگر اسی موضوع کو لے کے چلا جائے، استعانت یعنی نستعین سے نکلا ہے، یعنی مدد کرنا، اسی موضوع پر لے کر نکلا جائے تو ہمیں بہت وقت درکار ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ رب العزت سے پہلے اس کی تعریف کی گئی، الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کی ذاتی صفات کو بیان کیا گیا، الرحمن الرحیم، بے شک تو بڑا نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحمان الرحیم تو میں ہوں، اس سے یہ مراد نہ لینا کہ رحمان الرحیم کے زمرے میں آتے ہوئے تم ظلم کرتے رہنا، تم گناہ کرتے رہنا، تم جھوٹ بولتے رہنا، تم اپنے بھائی کی پیچھے برائی کرتے رہنا، غیبت کرتے رہنا، نہیں، مالک یوم الدین، وہ انصاف کے دن کا مالک ہے، وہ کبھی بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی عبادت کے لیے کہا گیا۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، دعا کی گئی، اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام کن پر کیا ہے؟ اور صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ کیا سیدھے چلتے جانا ہی سیدھا راستہ ہے؟ یہ تو ظاہری بات ہوئی۔ تو سیدھا راستہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے دین اسلام مراد ہے، یعنی اسلام کے تھاٹس پر چلنا، اسلام کے اصولوں پر چلنا، دین اسلام پر عمل کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ابن مسعود یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سے قرآن مراد لیتے ہیں، اور طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ اس سے وہ طریقہ مراد ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔ قرآن کو پکڑے رکھنا اور اہل بیت کو اپنا محور محبت بنا لینا، گرو گے نہیں۔ ایک رسی چھوڑے جا رہا ہوں، انا تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، گرو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ایک قرآن مجید۔ حضرت حاکم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس سے یعنی صراط مستقیم سے سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے روایت کیا ہے کہ اس سیدھے راستے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے لیے کہا گیا کہ یہ سیرت مبارکہ وہ سیرت ہے جو اسوہ حسنہ ہے، جو نمونہ ہے، جس پر عمل کرنے کو حکم دیا گیا، وہ سیرت مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کن پر کیا ہے؟ کیا انعام دولت ہے؟ اگر دولت انعام ہے تو پھر قارون سے بڑھ کر کسی کے پاس دولت بولیں نہیں تھی۔ سب سے بڑھ کر دولت قارون کے پاس تھی کہ جس کی دولت کو، دولت کی چابیاں جہاں پر دولت تھی اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لادی جاتی تھی۔ اتنی زیادہ دولت کا مالک۔ شداد کتنی زیادہ دولت کا مالک تھا، شدید کتنی زیادہ دولت کا مالک تھا۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ دولت کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے مقابلے میں جنت کھڑی کر دی تھی زمین پر۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اتنی دولت۔ فرعون کے پاس کتنی دولت ہوگی، نمرود کے پاس کتنی دولت ہوگی۔ دور حاضر میں دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر ڈیٹائزم کا دور ہے، شماریات کا دور ہے۔ کہا جاتا ہے سب سے امیر ترین انسان بل گیٹس ہے، سب سے امیر ترین انسان نواز شریف ہے، سب سے امیر ترین انسان آصف زرداری ہے، سب سے امیر عمران خان ہے، نام لیے جاتے ہیں نا، سب سے امیر ترین انسان فلاں ہے فلاں ہے۔ تو کیا پھر وہ ان پر انعام ہے؟ نہیں۔ دولت جن کے پاس ہے وہ انعام یافتہ لوگ نہیں ہیں۔ اب کہا جائے کہ شہرت یافتہ لوگ جن کے پاس تشہیر ہے، شہرت والے ہیں، مشہور ہیں، وہ انعام یافتہ ہیں؟ نہیں، شہرت یافتہ لوگ انعام یافتہ نہیں ہیں، شہرت والے لوگ انعام یافتہ نہیں۔ آج کل شہرت کسے ملتی ہے؟ جو سوشل میڈیا پہ آ کر کوئی بدتمیزی والی، کوئی نازیبا حرکت کر دے، وہ شہرت یافتہ ہو جاتا ہے، اسے تشہیر مل جاتی ہے، وہ فیمس ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کوئی کس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، تو وہ ان کی تشہیر ہو گئی، وہ فیمس ہو گئے، ان کو فیم مل گیا۔ انعام یافتہ نہ ٹھہرے۔ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں وقت گزارتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں وقت گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ اکبر، وہ لوگ ہیں۔ تو انعام یافتہ وہ لوگ ہیں جو ولی ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، اسی طرح اولیاء کرام، علماء کرام، وہ لوگ جن کا تعلق دین سے ہے اور وہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ تو عمل کریں گے تو پھر ہی انعام یافتہ ٹھہریں گے۔ عمل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں 700 سے زائد مقامات پر فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اس پر عمل کریں گے تو انعام یافتہ ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کریں گے تو انعام یافتہ ہوں گے۔ اسی طرح یہاں پر ایک آیت مبارکہ جو سورۃ النساء کے اندر ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا، یعنی وہ یہ لوگ ہیں انبیاء، صدیقین سے عموماً وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جنہوں نے انبیاء کی صحبت حاصل کی ہے، جنہوں نے انبیاء کی صحبت حاصل کی ہے اور ان کے ساتھی بن گئے، یعنی صحابہ کرام۔ پھر فرمایا شہداء، اور پھر صالحین یعنی اولیاء کاملین۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے، جو سچے ہیں،
سچ کا ساتھ دینے والے ہیں، حق بن کر باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں کوئی گندگی پھیل رہی ہے، کوئی غلاظت پھیل رہی ہے، کوئی برا کام ہو رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں چپ رہا جائے، بلکہ بولا جائے اور اپنی بات پر اگر حق پر ہے تو ڈٹ کر کھڑا ہو جائے تو وہ صدیق ہے، وہ سچا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوپر ظلم کیا گیا لیکن آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ظلم و زیادتیاں کی گئیں لیکن آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سینہ مبارک پر بڑا پتھر رکھ دیا جاتا اور گرم ریت پر، تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، لیکن آپ پھر بھی کہتے نہیں، میں حق کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں، حق کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں، وہی صدیق۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پر دعا کی گئی اور پناہ مانگی گئی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ تو تیرا غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ، یعنی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو تیری طرف سے مغضوب ٹھہرے اور جو تیری طرف سے گمراہ ہوئے، جو تیرے راستے سے گمراہ ہوئے، جو تیرے راستے سے بھٹکے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا۔ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آیت مبارکہ کن کے لیے ہے؟ فرمایا گیا وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ یہودیوں کے لیے ہے، وہ مغضوب ٹھہرے ہیں۔ میں نے کئی بار آپ ناظرین کے سامنے اور جو حاضرین ہیں ان کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہودی وہ لوگ تھے جن کے لیے دسترخوان اترا کرتے تھے، یہودی وہ لوگ تھے، وہ قوم تھی کہ جن کی طرف سے اللہ رب العزت جنگ بھی خود لاڈ لیا کرتا تھا، لیکن اتنی انعام یافتہ قوم، اتنی لاڈلی قوم، اللہ رب العزت نے فرمایا میری طرف سے مغضوب ٹھہری ہے۔ آگے چل کے ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے جب اسرائیلیوں اور یہودیوں کے بارے میں بات ہوگی کہ یہودی آج تک زندہ کیوں ہیں۔ جتنی قومیں آئی ہیں، قاری صاحب توجہ ہے، جتنی قومیں آئی ہیں، وہ قوم لوط ہو، وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت ابراہیم کی قوم ہو، سب کو انبیاء کی گستاخی کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن یہ اسرائیلی اور یہودی کیوں بچ گئے؟ تاکہ امت محمدیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اس کے بالمقابل بھی کوئی ہو، اس کا دشمن بھی کوئی ہو۔ اگر شیطان نہ ہوتا اور برائی کروانے والا کوئی نہ ہوتا تو پھر اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ آزمائش، امتحان، یہ امتحان گاہ ہے، یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہاں پر انسان اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، لیکن اگر وہ برے کام کرتا ہے تو پھر آخرت میں جہنم اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اگر اچھے کام کرتا ہے تو اس کا آخرت میں ٹھکانہ جنت ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہنے والا ہوتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو نے انعام کیا۔ اپنی اختتامی گفتگو کر کے اجازت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھ کر آمین کہنے کی فضیلت۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے اور دعا کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
تو جب بھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس کے ساتھ آمین کہو۔ نماز کے اندر جب امام صاحب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے ہیں تو اس کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ اب آمین اونچی آواز سے کہنا چاہیے یا خاموش یعنی سائلنس آواز نکال کر آمین کہنا چاہیے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اہل سنت و جماعت آمین کو خاموشی سے کہنا اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ میں بخاری اور صحیح مسلم سے لے رہا ہوں، ابو داؤد سے لے رہا ہوں، سنن نسائی سے لے رہا ہوں۔ فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہوئی اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمین کہو، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کے بعد فرشتے آمین کہتے ہیں، یعنی جب امام آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو تم بھی آمین کہو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اس نمازی کے گناہ بخشے جائیں گے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مشابہ ہوگی، یعنی اتنی خوبصورت اور اتنی دل نشین آواز سے اور اتنے خلوص کے ساتھ آمین کہو کہ فرشتوں کی آواز سے مشابہ ہو جائے، اور جب ان کے مشابہ ہو گئی تو بخشش تمہاری پکی ہے۔ اب یہاں پر آمین جو خاموش میں نے کہی کہ ہمارے ہاں اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ آمین خاموشی سے کہنے چاہیے، آہستہ کہنا چاہیے۔ آج تک کسی نے فرشتوں کی آواز سنی ہے؟ بولیں نہیں سنی۔ اگر فرشتوں کی آواز سنی جائے اور وہ اونچی آواز سے ہو تو پھر تو اونچی آواز سے آمین کہو۔ اگر فرشتوں کی آواز نہیں سنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے۔ حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آمین کہا، اور پھر اس کے بعد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا اور آمین کہا۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر ہے۔ آج ناظرین کرام، معزز اور عزیز طلبہ، ہماری سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی، جو لوگ اس سے ناواقف ہیں، جن کو نہیں پتہ، ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔